ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے. ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر کی کچھ اہم ترین خبریں مختصر انداز میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تفصیلات میں جاؤں آپ کے سامنے وہی اطلاعات کہ آپ کی امانتیں حقداروں تک پہنچانے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے. جو احباب ابھی تک اس میں شریک نہیں ہوئے ہیں ضرور شریک ہو جائیں اور رمضان کے اس مہینے میں محتاجوں کی ضرور امداد فراہم کریں. آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں. بہار کے ضلع دربھنگہ کی جمال پور پولیس اسٹیشن حدود میں واقع جھگروہ گاؤں میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں 65 سالہ شخص عبدالسلام کو مبینہ طور پر لوہے کی راڈ سے پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا ہے. مسلم مرور کی رپورٹ کے مطابق واقعہ مقامی رہائشی منیش کمار کی مبینہ طور پر چوری ہونے والی اینٹوں کے معاملے پر ہونے والے تنازع سے شروع ہوا. یہ بتایا جاتا ہے کہ اسی دوران منیش کمار کی والدہ وملا دیوی نے مبینہ طور پر اشتعال انگیز اور فرقہ وارہ نوعیت کے الفاظ استعمال کیے. عبدالسلام جو اس وقت وہاں سے گزر رہے تھے مبینہ طور پر توہین آمیز اور فرقہ وارانہ ریمارکس پر اعتراض کیا. رپورٹ کے مطابق اسی بات پر مشتعل ہو کر منیش کمار، ان کے بھائی روشن کمار اور ان کی والدہ سمیت چند دیگر افراد نے عبدالسلام پر لوہے کی راڈ سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں سر پر شدید چوٹیں آئیں اور موقع پر ہی گر پڑے. مقامی افراد فوری طور پر زخمی عبدالسلام کو قریبی اسپتال لے گئے، تاہم ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا. واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پائی جا رہی ہے جبکہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں. اطلاعات کے مطابق قتل کے اس واقعے میں ملوث چند اہم ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) نے مشہور صنعت کار انل امبانی سے منسلک کمپنیوں کے خلاف مبینہ لاڈرنگ اور بینک فراڈ کے تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر حیدرآباد میں کئی مقامات پر تلاشی کے لیے چھاپے مارے ہیں. اس کارروائی کی وجہ سے شہر کے بڑے کارپوریٹ سیکٹرز میں دن بھر افراتفری کا ماحول رہا. تفتیشی ایجنسی کی ٹیمیں صبح سے مختلف دفاتر میں پہنچ کر مالیاتی دستاویزات اور ڈیجیٹل ریکارڈ کی جانچ کرتی رہی ہیں. اتر پردیش میں آئندہ سال اسمبلی انتخابات ہونے والے، اس سے قبل ریاست میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی کا عمل جاری ہے. اس درمیان ہفتہ 7 مارچ کو UPSIR کے متعلق بڑا اپڈیٹ سامنے آیا ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق اتر پردیش کی حتمی ووٹر لسٹ 10 اپریل کو جاری کر دی جائے گی. اس سے قبل 68 لاکھ سے زائد لوگوں نے ووٹر لسٹ میں نام شامل کرنے کے لیے فارم 6 بھرا ہے، جبکہ 3 لاکھ سے زائد لوگوں نے اپنا نام فہرست سے نکلوانے کے لیے فارم 7 جمع کیا ہوا ہے. ادھر پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ نے صحافی چھترپتی قتل معاملے میں ڈیرا سچا سودا کے سربراہ گرمیت رام رحیم کو ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے بری کر دیا ہے. CBI رپورٹ کے مطابق CBI کورٹ کے فیصلے میں جزوی ترمیم کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے رام رحیم کو شک کا فائدہ دیا. فیصلہ پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس شیل ناگو اور جسٹس وکرم اگروال کی ڈویژن بینچ نے دیا ہے. بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے سے پہلے پارلیمنٹ سیکرٹری سروس نے ممبران پارلیمنٹ کے ڈرائیوروں کے لیے اہم حفاظتی رہنما خطوط جاری کر دیے. نئی ہدایت کے مطابق پارلیمنٹ کمپلیکس کے داخلی راستوں پر گاڑیوں کی رفتار کی حد 10 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کی گئی ہے. بتا دیں کہ پیر سے پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہونے والا ہے. سماجوادی پارٹی کی سربراہ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے راجیہ سبھا جانے کے فیصلے پر طنز کسا ہے. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا ہم تو چاہتے تھے کہ وزیر اعظم بنے لیکن اب وہ راجیہ سبھا جا کر ریٹائرڈ ہو جائیں گے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو لوگ سیاست کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں پہلے سے ہی جانتے تھے کہ BJP کیا قدم اٹھائے گی. ایران اور اسرائیل کے درمیان گزشتہ ایک ہفتے سے جاری جنگ کے اثرات نظر آنے لگے ہیں. اس دوران دیگر اشیاء کے ساتھ ہی رسوئی گیس کی قیمتوں میں بھی آگ لگی ہے. تازہ اطلاعات کے مطابق LPG سلنڈر کے نرخ آج سے 115 روپے بڑھ گئے ہیں. اس بار گھریلو صارفین کو 60 روپے اور کمرشل سلنڈر کے صارفین کو 115 روپے کا جھٹکا لگا ہے. پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے آغاز کے ساتھ ہی لوک سبھا میں بڑا سیاسی ٹکراؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے. پیر 7 مارچ کو لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو عہدے سے ہٹانے کی تحریک ایوان میں پیش کی جائے گی. اس تحریک کے پیش نظر حکمراں جماعت اور اپوزیشن دونوں نے اپنے اراکین نے پارلیمنٹ کو ایوان میں موجود رہنے کے لیے وپ جاری کر دیا ہے. تلنگانہ کے محبوب نگر ضلع میں ہفتے کے المناک سڑک حادثے میں 3 لوگوں کی موت ہوئی، 11 دیگر شدید زخمی. حادثہ اس وقت پیش آیا جب حیدرآباد سے تروپتی جاری تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی ایک بس اچانک بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر پار کرتے ہوئے سامنے سے آ رہے ایک کنٹینر لاری سے ٹکرا گئی. حادثے سے علاقے میں افراتفری مچ گئی. پولیس اور مقامی افراد نے جائے وقوع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں انجام دی ہیں. ادھر یونین پبلک سروس کمیشن یعنی UPSC کی سول سروس امتحان میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی رہائشی کوچنگ اکیڈمی کے طلبہ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اس سال سول سروس امتحان میں RCA کے مجموعی طور پر 38 امیدوار کامیاب ہوئے. ان 38 امیدواروں میں 15 خواتین بھی شامل ہیں. جامعہ کے امیدواروں نے سول سروس امتحان کے ٹاپ 10, ٹاپ 20 اور ٹاپ 30 میں بھی اپنی جگہ بنائی. یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ کامیابی ادارے کے لیے انتہائی باعث فخر ہے.
मगरबी एशिया में जारी जंग के दरमियान सऊदी अरब ने चीन के साथ एक बहुत बड़ा दिफाई माहिदा किया। एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना और सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्री के दरमियान $5 अरब का माहिदा तय पाया। इस डील का सबसे अहम हिस्सा जिद्दा में विंग लूंग 3 बगैर पायलट तैयारे की इस असेंबलिंग लाइन कायम करना है। इस फैक्ट्री में हर साल 48 ड्रोन तैयार किए जाएंगे जो सऊदी अरब की दिफाई सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। उधर नाज़रीन गिराम में मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशी के दरमियान ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान से गैर मशरूअ हथियार डालने के अमरीकी मुतालबे को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी तवक्को महज़ ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा। सरकारी टीवी पर नश्र होने वाले एक रिकॉर्डशुदा पैगाम में ईरानी सदर ने अमरीका पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि ईरान किसी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। ताहम सदर पज़ेश्कियान ने अपने बयान में इलाक़ाई ममालिक पर हमलों पर अफसोस का इजहार भी किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सख्त तनबीह। उन्होंने ताज़ा बयान में कहा कि ईरान ने असलहा नहीं डाला तो आज उस पर बहुत बड़ा हमला किया जा सकता है। उनका कहना है कि ईरान के कुछ ऐसे इलाके और अफराद भी अपने निशाने पर आ सकते हैं जिन्हें अब तक हदफ नहीं बनाया गया था। ट्रंप ने खबरदार किया कि ईरान के रवैये की वजह से अब उन मकामात को मुकम्मल तौर पर तबाह करने और वहाँ के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीद के दरमियान ईरान ने अमरीका और इसराइल पर संगीन इल्ज़ामात आयद किया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब आमिर सईद एरवानी ने कहा कि दोनों ममालिक की जानिब से ईरान और उसके शहरियों पर वहशियाना वसी पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में दिए गए अपने बयान में इरवानी ने दावा किया कि इन हमलों में शहरी और शहरी ढांचों को क़स्दन निशाना बनाया जा रहा है। उनके मुताबिक घनी आबादी वाली रिहायशी इलाकों में भारी बम गिराए जा रहे हैं जिसके सबब आम लोगों की जानें जा रही हैं। ईरान इसराइल अमेरिका जंग के दरमियान सऊदी अरब के वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है। इस दौरान अमरीका इसराइल के हमलों के जवाब में खलीजी मामले पर हो रहे ईरानी हमलों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि ईरान पर इसराइल अमेरिका के मुश्तरका हमलों के बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल कई खलीजी ममालिक पर मीज़ाइल और ड्रोन हमले किए हैं। लबनानी वज़ारत सेहत ने ऐलान किया कि मशरक़ी बुक़ा के इलाके बनी शीस में काबिज़ इसराइल की वहशियाना बमबारी के नतीजे में शहदा की तादाद 12 हो गई जबकि 33 अफराद ज़ख्मी। गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान इस बस्ती उसकी गर्दनवा को शदीद फ़िज़ाई हमलों का निशाना बनाया गया। उधर मरकज़ इत्तलात आरसी ईरान ने रिहा होने वाले फ़िलिस्तीनी कैदियों के ताज़ा बयान जारी किए जिनमें काबिज़ इसराइली जेलों के अंदर रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में फ़िलिस्तीनी असीरान की कठिन ज़िंदगी, उन पर ढाए जाने वाली इंसानी सोज़ मज़ालिम पर रोशनी डाली गई। बयान से ज़ाहिर होता है काबिज़ दुश्मन ने असीरान पर सख्त तरीन पाबंदी आयद कर रखी है। उन्हें मजहबी शायर की अदायगी से तकरीबन मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।